کہا یہی جاتا ہے کہ جو افغانستان ہے یہ امریکہ کی ایک پناہ گاہ ہے۔ پناہ گاہ سے مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہ اپنی جو مذموم کام ہے وہ یہاں پہ رہ کے کرتا ہے۔ جو تجویز ہے، جو آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ ایک حصہ جو پاکستان کے ساتھ ملتا ہے اس کو پاکستان کو دے دیا جائے یا اس کے ساتھ ملا دیا جائے۔ جو پٹی ایران کے ساتھ ملتی ہے اس کو ایران کو دے دیا جائے، اور وہاں ویسے بھی فارسی وان ہیں، فارسی بولنے والے ہیں۔ اور پھر کچھ ایریاز جہاں فارسی وان ہی ہیں، پشتون کم ہیں، وہ ہیں تاجکستان اور اس کے ساتھ دوسرے جو وسط ایشیائی ریاستیں ان کو ملتا ہے، وہ ان کو دے دیا جائے۔ جو اس گنڈاپور نے فوج کے بارے میں اور فوج کے سربراہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اور جو نفرت کی بات کی ہے، وہ نفرت کی بات تو نہیں ہے نا، اس کا مطلب نفرت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس پہ پھر جو ایکشن ہوا، گنڈاپور کی پوری کہانی اب سامنے آ چکی ہے کہ کہاں رہے، کیسے منتیں ترلے کرتے رہے خود۔ اس کے بعد عمران خان کا کل بیان آیا کہ میں نے سب دروازے بند کر دیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اب اس پہ فوج کا ریئیکشن اسٹیبلشمنٹ کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ناظرین، میں اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں جو گنڈاپور نے تقریر کی، جو جلسہ ہوا پی ٹی آئی کا، اور اس میں جو گنڈاپور نے ایک فائری سپیچ دی، اور وہ فائری سپیچ کا ایک حصہ سب سے اہم ہے جو لوگوں کی نظر سے بہت کم گزرا ہوگا، میرے جیسے سادہ لوگوں کی، بہت تیز لوگ بھی ہیں، انہوں نے سب سن لیا ہوگا۔ اور اس پر اور اس کے بعد جو عمران خان کا ریئیکشن آیا کہ میں سارے دروازے بند کر رہا ہوں، تو اس پر رد عمل کیا ہے؟ یعنی کہ ایکشن گنڈاپور کا، ریئیکشن عمران خان کا، اور پھر ریئیکشن اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا۔ ایک ایکشن بھی ہے درمیان میں، وہ قومی اسمبلی گرفتاریاں ہیں، وہ ایکشن بھی ہے، لیکن ریئیکشن جو ہے، جو جواب آیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، افغانستان کے بارے میں دنیا کیا سوچ رہی ہے، تو ان دونوں پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں افغانستان سے شروع کرتا ہوں، اور افغانستان سے شروع کرنے کا ریفرنس اگر آپ سوچیں گے کہ کیوں میں یہ افغانستان کو کیوں ڈسکس کر رہا ہوں، تو اس لیے نہیں کر رہا اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ شاید کوئی جو ان دنوں باتیں چل رہی ہیں خیبر پختونخوا، اور خیبر پختونخوا میں جو محرومیاں کہا جا رہا ہے کہ سیاسی محرومیاں بڑھ رہی ہیں، تو اس وجہ سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب خیبر پختونخوا جو ہے وہ شاید علیحدہ ہو جائے گا، یا کوئی ایسی کوئی تحریک چل پڑے گی، یا کوئی ایسا کوئی افغانستان کے ساتھ ملنے کی کوئی بات چل پڑے گی۔ تو یہ قطعاً یہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا، کیونکہ میرے نزدیک خیبر پختونخوا کا افغانستان کے ساتھ جانا بڑا ہی ناممکن کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، لیکن مطلب فیزیبل نہیں ہے، کہنا یہی چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن افغانستان کے بارے میں دنیا ایسا کیوں سوچ رہی ہے؟ تو کیا سوچ رہی ہے پہلے تو یہ بتاتا ہوں، اور کیوں میں اس پوائنٹ پہ آیا وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کملا ہیرس اور جو ٹرمپ ہے، ان کے درمیان جو اس وقت صدارتی الیکشن کی دوڑ ہے، اس میں جو گزشتہ رات ایک مباحثہ ہوا ہے، جو وہاں کی روایت ہے کہ 2 کینڈیڈیٹس آپس میں مباحثہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملے بھی کرتے ہیں، سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور جرنلسٹ کے سوالوں کا بھی جواب دیتے ہیں۔ تو وہ یہ بڑا مناظرہ ٹائپ ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں مولوی پرانے وقتوں میں مناظرے کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے کتابیں لے کے ایک دوسرے کی جو دلیلیں ہیں، ایک دلیل دیتا تھا، دوسرا اس کو ریفیوٹ کرتا تھا، پھر وہ دلیل دیتا تھا، وہ اس کو ریفیوٹ کرتا تھا۔ بڑا زبردست یہ ایک وقت میں یہ منظر ہوتا تھا۔ اب لوگوں کو شاید ایک عرصہ ہوا ہے، یہ کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، ہم نے دیکھا ہوا ہے، تو نہ ہی ہو خیر یہاں پہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ وہ ہیلدی نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑا ہیلدی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو 2 موضوعات امریکہ سے ہٹ کے تھے، وہ اس میں ایک تو اسرائیل اور غزہ تھا،
اور دوسرے نمبر پہ افغانستان تھا۔ تو افغانستان اتنا اہم ہے کہ امریکہ کے الیکشن میں اس کا بڑا ذکر ہے۔ تو کملا ہارس نے کہا کہ یہ جو ٹرمپ ہے اس نے الزام لگایا کہ اس نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے ساتھ ڈیل کر کے، مذاکرات کا ڈیل کر کے ان کو لے کے اپنے دور میں لے کے آئے اور دہشت گردوں کو رہا کیا، اور ڈائریکٹ ان کے ساتھ اس نے ڈیلنگ کی۔ تو اس نے کہا ہاں میں نے کی ہے، اور میں نے افغانستان کے مفاد میں کی، امریکہ کے مفاد میں کی۔ اب یہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر امریکی الیکشن میں، جو کہ امریکہ کے عوام نے ووٹ دینا ہے، کوئی باہر سے افغانستان یا پاکستان یا دوسرے خطوں سے لوگوں نے ووٹ تو نہیں دینا، امریکہ کے عوام نے دینا ہے، تو اتنا اہم ہے۔ غزہ اور فلسطین کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ وہاں جنگ لگی ہوئی ہے، تو یہ اتنا بہت اہم ہے، تو ذکر آیا ہے نا، تو بالکل یہ اہم ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اب یہ تو ایک طرف امریکہ کے لیے کتنا اہم ہے، اور دوسری طرف باقی دنیا جو ہے وہ بھی تو ہے نا، تو وہ کیا سوچ رہی ہے، یعنی کہ چین اور روس نے کیا سوچ رکھا ہے۔ تو ابھی سکرین پہ میں وہ نقشہ بھی آپ کو نظر آئے گا، افغانستان کے بارے میں ایک منصوبہ جو تیار ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور وہ ہے اینٹی امریکہ منصوبہ، یعنی کہ امریکہ کی مخالفت میں جو امریکہ یہاں پہ چاہ رہا ہے۔ کہا یہی جاتا ہے کہ جو افغانستان ہے یہ امریکہ کی ایک پناہ گاہ ہے۔ پناہ گاہ سے مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہ اپنی جو مذموم کام ہے وہ یہاں پہ رہ کے کرتا ہے، یہاں پہ اپنی بیس بناتا ہے، اور یہاں سے پھر وہ اپنے آپریشنز جو ہے وہ اس خطے میں لانچ کرتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ افغانستان اس لیے زیادہ اس کو سوٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ والا انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہ حکومت نہیں ہے، اتنا عوامی دباؤ نہیں ہے کہ اس کو کوئی مشکل پیش آئے۔ تو پھر چین اور روس نے یہ سوچا ہے کہ اس کو یہ جو اب یہ سوچا ہے، مطلب کسی ملک کے بارے میں اس کے توڑنے کے بارے میں بات ظاہر ہے کہ سب سے بری بات ہوتی، اور میں اس کے سب سے پہلا مخالف ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ طاقتیں اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرتی ہیں، اور وہ سوچتی ہیں جس طرح امریکہ کرتا ہے کہ فلاں ملک پہ حملہ کرنا، فلاں کو توڑنا ہے، فلاں کی حکومتیں گرانی ہیں، لیبیا ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، اور اس سے پہلے جو وہ جو جنگیں افریقہ میں لڑتا رہا ہے، اور ادھر آ کے ایسٹ میں، فار ایسٹ میں جنگیں اس نے لڑی ہیں، تو یہ اسی طرح باقی بھی سوچتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو اتنا بڑا یہ اڈا بن چکا ہے، اس کو ہم نے، تو وہ جو تجویز ہے، جو آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کو شامل کیا جا رہا ہے، پاکستان شامل ہوتا یا نہیں ہوتا مجھے نہیں پتہ، لیکن پاکستان کے ساتھ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ ایک حصہ جو پاکستان کے ساتھ ملتا ہے اس کو پاکستان کو دے دیا جائے یا اس کے ساتھ ملا دیا جائے۔ جو پٹی ایران کے ساتھ ملتی ہے اس کو ایران کو دے دیا جائے، اور وہاں ویسے بھی فارسی وان ہیں، فارسی بولنے والے ہیں۔ اور پھر کچھ ایریاز جہاں فارسی وان ہی ہیں، پشتون کم ہیں، وہ ہیں تاجکستان، اور اس کے ساتھ دوسرے جو وسط ایشیائی ریاستیں ان کو ملتا ہے، وہ ان کو دے دیا جائے۔ تو 3 حصوں میں افغانستان کو تقسیم کر دیا جائے، یعنی کہ افغانستان کی موجودہ حیثیت جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ ویسے افغانستان جو ہے اس کا نام بھی 1773 میں احمد شاہ ابدالی نے دیا تھا، اس سے پہلے یہ افغانستان اس کا نام نہیں تھا۔ تو اب یہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ، اور اس کو 1880 میں یو کے نے تسلیم کیا تھا، ایک ملک کا درجہ دیا تھا، تو اب وہ چاہتے ہیں چین اور روس کہ اب اس کو تقسیم کر دیا جائے، تاکہ یہ جو امریکہ کا اڈا بن کے رہ گیا اور پورے اس ایریا میں وہ یہاں بیٹھ کے اپنے کام کرتا ہے، آپریشنز کرتا ہے، تو وہ نہ ہو سکے۔ تو یہ تھی ایک خبر۔ دوسرا، اب ایکشن اور ری ایکشن کی بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں گنڈا پور نے جو تقریر کی اس میں جو سب سے قابل اعتراض حصہ تھا، وہ سیاست میں تو لوگ ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں، مریم نواز کو کہا یا نواز شریف کو کہا یا لاہور کو کہا، اس پہ تو چلو وہ انہوں نے جواب بھی دے دیا سیاستدانوں نے۔ صحافیوں کو برا بھلا کہا، صحافیوں نے بھی اس پہ احتجاج کر لیا، گنڈا پور نے ابھی تک خود معافی نہیں مانگی لیکن دوسروں نے معافی مانگ لی۔
اس کا بھی میں بتاتا ہوں کہ اس پہ پھر کیا ری ایکشن آیا معافی مانگنے پہ. تو خواتین کے بارے میں بھی تو معافی مانگ لی, اس پہ بھی بتاتا ہوں. لیکن جو اس گنڈا پور نے فوج کے بارے میں اور فوج کے سربراہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اور جو نفرت کی بات کی ہے, وہ نفرت کی بات تو نہیں ہے نا, اس کا مطلب نفرت پیدا کرنا ہوتا ہے. تو اس پہ پھر جو ایکشن ہوا جوابی, اور جس طرح سے جلسے کے دوران اور جلسے کے بعد اور پھر گنڈا پور کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد گنڈا پور کی پوری کہانی اب سامنے آ چکی ہے کہ کہاں رہے, کیسے منتیں ترلے کرتے رہے خود, تو کہ مجھے معافی دلا دیں. اسی شخصیت سے رابطہ کر کے جس شخصیت نے 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کا فون کیا تھا, تو جس کو انہوں نے عمران خان کے سامنے جا کے یہ کہہ کے پیش کروایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے, جھوٹ بولا, بلف کیا عمران سے بھی. تو پھر پارلیمنٹ میں لوگوں کو اٹھایا, ارکان پارلیمنٹ کو اٹھایا گیا. تو اس کے بعد عمران خان کا کل بیان آیا کہ میں نے سب دروازے بند کر دیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اب اس پہ کیا ریاکشن آیا ہے میں نے بتا دیا, ایکشن, ری ایکشن, پھر ایکشن, اور پھر اب عمران خان کا ری ایکشن, اور اب اس پہ فوج کا ری ایکشن اسٹیبلشمنٹ کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ایبسلیوٹلی ناٹ, کوئی مذاکرات تھے نہ ہیں نہ ہوں گے. اب یہ ان کا کہنا ہے. ہوں گے پہ میں تھوڑا, آپ نے دیکھا میرے ٹون نیچے کے چلی گئی, پتہ نہیں کل کو کیا ہوتا ہے. اچھا, اس کے لیے انہوں نے پھر باقاعدہ ایک پوری 2 3 4 بڑی آرگومنٹ انہوں نے آگے رکھے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات, جس کی شخصیت, اس کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, یہ اس سے پہلے ویسے ہوتا رہا ہے لیکن اب ادھر سے استعمال ہوا ہے, وہ ہے ڈارک پرسنالٹی ٹریٹس والی پرسنالٹی ہے. یہ وہ پرسنالٹی ہے جو متوازن نہیں ہے, جس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, جو کسی ایک چیز پہ مستقل طور پہ متفق نہیں رہ سکتی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسیپشن والی پرسنالٹی ہوتی ہے, یہ ڈسیو کرتی ہے. تو ایسے بندے سے ہم مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسیو کرتے ہیں, یہ ایک بات مانتے ہیں پھر دوسری بات بھول کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, پھر اگلی بات پہ چلے جاتے ہیں. یعنی کہ ایک بات پہ ٹھہرتے نہیں ہیں, توازن نہیں ہے, عدم توازن ہے شخصیت میں. وہ تو خیر وہ تھوڑا مینٹلی بھی چلے گئے کہ مینٹلی توازن برقرار نہیں رکھ پائے یہ, یا نہیں ہے ان کا. ویسے یہ ٹریٹس اب سمجھ آئے ہیں؟ نہیں, اب نہیں آئے. یہ الفاظ میں پہلے بھی اعلیٰ فوجی افسروں کی زبان سے سن چکا ہوں جب وہ ان کے ساتھ تھے, جب فوج ان کے ساتھ تھی اقتدار میں, ہائیبرڈ رجیم چل رہی تھی, اس وقت بھی میں سن چکا ہوں. الفاظ کہنے کے باوجود ساتھ چل رہے تھے. تو آج مخالفت میں وہ الفاظ دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں, اور کہا یہ گیا کہ دیکھ لیں, آپ اندازہ کریں کہ نیب ترامیم کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ چوروں کے لیے سارا یہ NRO دیا گیا ہے, یہ ان کے لیے ڈیل کی گئی ہے, یہ چوروں کی چوری چھپانے کے لیے کیا گیا ہے. اور پھر اسی نیب ترامیم سے جو چوروں کے لیے بقول ان کے کیا گیا تھا, جب سپریم کورٹ نے اس کو اپہیلڈ رکھا جو پارلیمنٹ کی ترامیم تھی, تو اس پہ پھر خود ہی درخواست لے کے آ گئے کہ میں بھی, اچھا اس سے اگر ملتا ہے ریلیف تو میں بھی لوں گا. تو بھئی موقف پہ تو رہیں, نقصان تو ہوگا, نقصان تو بھگتنا پڑے گا آپ کو موقف لینے پہ, تو پھر رہیں نا اس پہ, سٹینڈ پہ رہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے سے. اور پھر ایک اور انہوں نے کہا کہ اس لیے بھی کہ یہ جو سب کچھ انہوں نے علی امین گنڈا پور نے بولا ہے, یہ علی امین گنڈا پور کی زبان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور, ایک لفظ انہوں نے عجیب بولا ہے, خیر میں تھوڑا دبا کے بولتا ہوں, اوقات ہے یہ ان کی کہ وہ اس لیول پہ جا کے بات کر سکیں. یہ سارا ان کا پڑھایا ہوا تھا, اور یہ ساری جو گفتگو ہے یہ بیسیکلی عمران خان کی گفتگو ہے جو انہوں نے کی ہے, اور جو تھریٹس دیے.
اور جو باقی جو باتیں کی ہیں، تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں گولڈ سمتھ آپریشن. وہ کہتے ہیں یہ گولڈ سمتھ آپریشن ہے. جو بلوچستان کے بارے میں انہوں نے حالیہ بیان دیا ہے کہ بلوچستان علیحدہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بلوچستان علیحدہ نہیں ہو رہا. یہ بیسیکلی گولڈ سمتھ آپریشن ہے جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے ان پہ، جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان پہ. حالانکہ ویسے تو تعلق ختم ہو گیا ہوا ہے، طلاق ہو چکی ہوئی ہے، لیکن انویسٹمنٹ وہ کہتے ہیں ہوئی ہے. تو وہ انویسٹمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے، میں نے آپ کو کل ویسے بتایا تھا کہ یہ بات تو بڑی حد تک ہمیں بھی پتہ چل گئی ہے، یہ ان کا موقف اپنی جگہ پہ، کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں ہو رہا. آئی ایم ایف کے پروگرام میں سب سے بڑی رکاوٹ گولڈ سمتھ اینڈ ادر پارٹیز، ادر فیکٹرز، کچھ لابیز جو اس وجہ سے ان کے ساتھ ہیں کہ ان کو پیسہ ملا ہوا ہے، اور کچھ اس وجہ سے ساتھ ہیں کہ وہ گولڈ سمتھ نے ان کو مائل کیا ہوا ہے ان کی طرف. اب میں وہ باقی لفظ نہیں دہراتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پتہ نہیں اس کو صحیح سمجھا بھی جائے یا نہ سمجھا جائے. تو یہ تو ہے، آئی ایم ایف تو پاکستان کا ڈیلے ہو رہا ہے. اب آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کو نہیں مل رہا. اب اکتوبر میں جا کے ایک امیدیں ہیں، موہوم سی امیدیں ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے شرط لگ رہی ہے. تو ان کو بھی، پاکستان کو بھی، ہماری حکومت کو بھی کوئی ایک فیصلہ تو کرنا پڑے گا. شرطیں تو اور بھی آ رہی ہیں. ایک بہت بڑی شرط آ رہی ہے، وہ میں ابھی بیان نہیں کروں گا، بہت عذاب آ جائے گا ورنہ. وہ بہت بڑی شرط ہے، تو اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو جائے تو اچھا ہے. تو یہ عمران خان کو انہوں نے جواب دیا ہے کہ مذاکرات ایبسلیوٹلی ناٹ، کیونکہ آپ کی شخصیت، آپ جیسی شخصیت جو کہ ڈارک پرسنالٹی ٹریٹس والی شخصیت ہے، اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ ڈسیو کرتے ہیں، آپ ایک بات پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، آپ کا ایک موقف کبھی نہیں ہوتا، اور آپ پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جواب آیا، یہ ریئیکشن تھا. یہ میں نے کہا کہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں. اور پھر یہ کہ فائز عیسیٰ، جسٹس فائز عیسیٰ جو اس وقت چیف جسٹس ہیں، ان کی طرف سے جو کل ایک وضاحتی بیان آیا ہے، اس میں ایک بڑی نقطے کی بات ہے، وہ بھی جاتے جاتے بتا دوں کہ وہاں پہ اس بیان میں اور جو انہوں نے اس دن صحافیوں کے سامنے بولا تھا فرق ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی صورت ایکسٹینشن نہیں لوں گا. یہاں انہوں نے صرف واضح کیا ہے کہ یہ بات ہوئی تھی. یہ نہیں کہا کہ اگر عمر کے مدت کے، یعنی کہ عمر بڑھانے میں کسی جو ان کی ریٹائرمنٹ کیا ہے اس میں حکومت اضافہ کرتی ہے تو پھر بھی وہ انکار کریں گے. یہ انہوں نے نہیں کہا. اب اس کو مطلب ان کی بھول چوک سمجھیں یا انہوں نے خود یہ ایک خالی چھوڑ دیا ہے، اور وہ واقعی 2 سال یا 3 سال کی عمر میں جو اس کی مدت ملازمت میں اضافے کی عمر کی بنیاد پہ دی جا رہی ہے اس کو لے لیں گے اور مزید 2 سے 3 سال چیف جسٹس رہیں گے. لگ تو ایسی رہا ہے.